صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ محمد و آل محمد بلند تر پنجه تنی صلوات۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال عز شانه في مقام آخر وقالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صدق الله العلي العظيم. دو تین دعاؤں کی درخواست ہے، وہ کر کے تو میں اپنے مطلب کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ ایک مومنہ بیمار ہے، بچی ہے جو مروہ جن کا نام ہے، اور ان کا کوئی خاص طور سے ٹیسٹ ہوا ہے اور رزلٹ آنے والا ہے. دعا کریں کہ اللہ ان کو اس میں صحت اور تندرستی کی نشاندہی فرمائے. اور ایک بچی بیمار ہے اور اس کو بھی اللہ صحت دے، اور ایک بچہ علیل ہے، اور ایک صاحب نے مومنہ نے درخواست سے دعا اور التماس سے دعا کی، اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے. اور جن مومنین و مومنات نے پیپرز کے حوالے سے ہمیں درخواست سے دعا کی ہے، اللہ جلد از جلد انہیں یہ پیپر مہیا فرمائے. ایک مومن نے درخواست سے دعا کی ہے رزق روزگار کے لیے، اللہ ان کو روزگار مہیا فرمائے. اور ایک سیدزادہ جو جنہوں نے درخواست سے دعا کی، اللہ ان کے عدالتی معاملات کو ان کے حق میں تمام فرمائے، پروردگار ان کی جملہ مشکلات کو آسان فرمائے. اور اس کے ساتھ محمد ضامن صاحب جن کا آپریشن ہوا ہے آج صحیح اور سلامتی کے ساتھ، اللہ ان کو شفاء کامل نصیب فرمائے. اور تمام حاضرین کے مرحومین کو اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور حجت خدا کا جلد از جلد ظہور فرمائے. جن حضرات نے آج کی نظر نیاز میں حصہ ڈالا ہے، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کی جملہ مشکلات اور حاجات کو قبول فرمائے. ایک بابا سے بلند صلوات بھیج دیجیے. حاضرین گرامی قدر، دامن وقت کو بھی دیکھتے ہوئے مجھے معلوم ہے آپ کی تھکن کا بھی احساس ہے کہ سارا دن آپ حضرات مصروف رہے اور کل بھی آپ نے جانا ہے. انشاءاللہ وقت کے اندر اندر کچھ معروضات آپ کی خدمت میں گوش گزار کر کے اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. ماشاءاللہ جن جن حضرات نے بارگاہ جناب سیدہ میں نوکری اور حاضری پیش کی ہے، اللہ حسین بادشاہ کی پاک اماں اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت عطا فرمائے. سامعین گرامی قدر، ارشاد پروردگار یہ ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
جن مطالب کی طرف آپ حضرات کی توجہات مبذول کرانا چاہتا ہوں، چند علمی اور دقیق مطالب ہیں کہ مقام زہرا کیا ہے، شان زہرا کیا ہے۔ علماء کرام مراجع عظام نے بی بی کے مقامات کو 7 حصوں میں بحث کے لیے تقسیم کیا کہ بحث کیسے کی جائے۔ یہ اس لیے نہیں کہ یہ بتایا جائے کہ مقام سیدہ کیا ہے، اس لیے کہ مقام سیدہ تو سوائے خالق کے میں جو بیان کر رہا ہوں یہ مقام زہرا نہیں ہے۔ یہ جو ابحاث علماء کرام نے بیان کی ہیں، میں ان کی چند مصادیق آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مقام زہرا کون سمجھے کہ والد زہرا اپنی بیٹی سے کہتے ہیں اے زہرا، جب میں محمد کو دعا کی استجابت کی ضرورت ہوتی ہے، سرکار فرماتے ہیں اے زہرا تو ہاتھ بلند کر، میں مصطفیٰ دعا کرتا ہوں اور تو دعا کے لیے آمین کہے تو اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ مقام زہرا ولایت علی ابن ابی طالب کی پہلی مبلغہ کا نام ہے زہرا۔ ولایت سیدہ بلندتر صلوات، ولایت علی ابن ابی طالب کی پہلی مبلغہ جناب زہرا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ میں عرض کر دوں یہ تو مناسب ہوگا کہ ولایت علی کے پہلے منکر کو دربار میں جا کر جس نے بے نقاب کیا ہے اسے بھی زہرا کہتے ہیں۔ عرض کر رہا تھا کہ مقام زہرا کیا ہے۔ مقام زہرا تو دور کی بات ہے، ہم طہارت زہرا نہیں سمجھ سکتے کہ طہارت زہرا۔ البتہ پہلے میں مقامات بیان کر دوں، علماء کرام نے جو 7 حصے بنائے ہیں، پہلا کہتے ہیں کہ مقام قرآنی زہرا کیا ہے، قرآن میں زہرا کا مقام کیا ہے۔ اور دوسرا علماء فرماتے ہیں کہ گزشتہ تمام انبیاء پر اور علی مولا کے بعد تمام ائمہ پر اللہ کی طرف سے جو حجت رکھتی ہیں وہ جناب سیدہ۔ ابھی ایک ایک کی دلیل عرض کرتا ہوں۔ تیسرا ہے کہ حضرت مریم اور جناب زہرا، یعنی جو صرف بطول ہے وہ اور جو بطول عذرا ہے اس کی مماثلت کیا ہے۔ 3 ہو گئے۔ اور چوتھا مقام ولایت زہرا در امور عامہ، کائنات کے امور میں ولایت زہرا کیا حق رکھتی، اور مقام ولایت در اموال عامہ، ہم محنت کر کے کہتے ہیں کہ یہ مال ہم نے کمایا، لیکن ائمہ فرماتے ہیں مال تمہارا ہے، لیکن تمہارے مال پر جسے تم سے زیادہ حق ہے وہ ہے زہرا۔ اور چھٹا فرماتے ہیں علماء کے علم زہرا کا مقام کیا ہے، علم زہرا۔ اور 8واں ہے کہ محشر کے میدان میں شان زہرا کیا ہے۔ بلندتر صلوات، بس جلدی گزر رہا ہوں ایک سرسری نگاہ سے کہ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن حکیم کی 60 سے زیادہ ایسی آیتیں ہیں
کہ جو مسلم جناب سیدہ کے بارے میں. اور امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ میں لیلہ سے مراد میری جدہ زہرا ہے اور قدر سے مراد ذات واجب ہے کہ کون جانے کہ ذات واجب نے زہرا کو کیا مقام دیا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کون جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. چنانچہ اگلا مقام یہ بڑی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ جناب زہرا اپنے باپ کے علاوہ گزشتہ تمام انبیاء پر حجت ہیں اور امام حسن سے لے کر 12ویں آقا تک تمام اماموں پر حجت ہے. کس وجہ سے؟ اب وجہ سنیے. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بی بی کے جو 9 نام کے جو اللہ نے تجویز فرمائے کیا مماثلت اس سے کہ جس کا نام خدا رکھے. مریم کا نام قرآن میں مادر مریم کہتی ہے سمیتھا مریم میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ طہارت زہرا میں اور طہارت بتول میں کتنا فرق ہے. جب حضرت مریم کی طہارت کی گواہی دینی تھی تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ ملائکہ سے کہا جاؤ اور مریم سے کہہ دو کہ اللہ نے تجھے پاک کیا ہے. لیکن جب زہرا کی باری آئی اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ کہ اللہ خود ارادہ رکھتا ہے کہ زہرا کو پاک کرنے کا. اب جس کو سمجھ نہیں آئی کہ طہارت مریم کیا ہے اور طہارت زہرا کیا ہے, مریم کی طہارت کا اعلان اللہ فرشتوں سے کروا رہا ہے, زہرا کی طہارت کا اعلان خود فرما رہا ہے. اب سمجھئے کہ اتنا ہی فرق ہے مقام طہارت مریم میں اور مقام طہارت زہرا میں جتنا اللہ میں اور ملائکہ میں فرق ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رکھے ہوئے ناموں میں سے ایک نام ہے محدثہ. محدثہ اسے کہتے ہیں کہ جو فرشتوں سے ہم کلام ہوتی ہو, اپنی طرف سے کوئی حاشیہ نہیں, خالص معصوم کا کلام. آپ ارشاد فرماتے ہیں محدثہ وہ کہ جس سے ملائکہ کلام کریں. اچھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں مکتب اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے, ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جبرائیل 2 زانو ہو کر خدمت زہرا میں بیٹھتا تھا. دنیا کو یہ بات چبھ جاتی ہے, کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ زہرا نہ نبی ہے نہ امام ہے تو فرشتہ کیوں آ گیا؟ قرآن کی آیت مبارکہ پڑھے دے رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ ملائکہ نے جا کے مریم سے کہا اے مریم. یہاں تو فرشتہ کہہ رہا ہے مریم سے اے مریم, یعنی اس کا مطلب ہے گفتگو ہو رہی ہے. مریم سے فرشتہ گفتگو کرے تو کوئی بدعت نہیں. لیکن امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 75 نمازوں میں مسلسل جناب زہرا کی نماز کے بعد جبرائیل آپ سے ملاقات کرتا تھا اور جو گفتگو ہوتی تھی اس گفتگو کو علی نے کلام کی شکل میں ترتیب دے دیا, ایک مصحف کی شکل میں ترتیب دے دیا اور اس کو کہتے ہیں مصحف زہرا. یہ وہ مصحف ہے کہ جو جبرائیل کی اور زہرا کی گفتگو ہے, جس کو جمع کیا ہے کائنات کے امیر نے, کہا مصحف زہرا ہے. کسی نے پوچھا امام صادق علیہ السلام سے کہ ما ہوا مصحف الزہرا,
کہ مصحف زہرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جتنی ضخامت قرآن کی ہے نا، اس سے 3 گنا برابر ضخامت ملاؤ تو مصحف زہرا بنتا ہے۔ فرمایا اس میں ہے کیا؟ فرمایا کون و ما یکون کا علم اللہ نے جو زہرا کو عطا کیا ہے، اس مصحف زہرا میں درج ہے۔ اور وہ مصحف زہرا امام حسن سے لے کر مہدی آخر الزمان تک ہر امام کے پاس بطور امانت موجود ہے۔ فرمایا اس علم کی بدولت، علم حصولی، اس علم کی بدولت جناب زہرا گزشتہ اور آئندہ آنے والے تمام ائمہ پر حجت رکھتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا دلیل۔ چنانچہ بس گفتگو لمبی نہ ہو جائے، دوسری طرف نکل رہی ہے، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن یہاں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ حضرت مریم کی کفالت کی ہے حضرت زکریا نے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، طہارت زہرا کو دیکھیے اور طہارت حضرت مریم کو۔ قرآن کہتا ہے کسی دنیا کی کتاب میں یہ جملہ درج نہیں، کیا کفالت مریم کی زکریا پر تھی، لیکن ایک دن کیا ایک ٹائم کا کھانا بھی مریم نے زکریا کے دسترخوان سے نہیں کھایا۔ آپ کی سماعتوں کو میرا سلام۔ حق یہی ہے شان زہرا۔ ایک شعر یاد آ گیا، شاعر نے 4 مصرے کہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ شان برگ یہی ہے کہ اس پہ پھول راضی ہو۔ برگ کہتے ہیں پتے کو، پتا، پھول کا پتا۔ شان برگ یہی ہے کہ اس پہ پھول راضی ہو۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ کہ جس پہ بطول راضی ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارا دن مزدوری کر کے یہاں اپنی مرضی سے آئے بیٹھے ہیں؟ اگر زہرا آپ کو دعوت نامہ نہ دیتی نا، نہ آپ کے دل میں احساس پیدا ہوتا اور نہ آپ یہاں آ سکتے تھے۔ شان برگ یہی ہے کہ اس پہ پھول راضی ہو۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ کہ جس پہ زہرا راضی ہو۔ اور اگلے 2 جملے میں شاعر یہ کہتا ہے کہ جس کو کہو گے مان لوں گا اس کو میں، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے اس پہ بطول راضی ہو۔ ایک دن بھی جناب مریم نے حضرت زکریا کے دسترخوان سے کھانا نہیں کھایا۔ کیا حضرت زکریا کا گھر نہیں تھا؟ گھر کھانا نہیں پکتا تھا، بستر نہیں تھا۔ کہا اس کو رکھو میرے گھر۔ اور جب بھی دروازہ کھولتے تھے تو بے موسم پھل پڑے ہوتے۔ سوال کیا حضرت زکریا نے، یا مریم اَنَّ لَكِ هَذَا، یہ کیا ہے؟ نہ میں نے لا کے دیا، نہ کسی اور نے لایا، یہ کہاں سے آیا؟ فرماتی ہیں وقالت من عند اللہ، یہ اللہ کی اندیت سے آیا ہے۔ توجہ چاہوں گا اس جملے پہ سامعین گرامی کا، اللہ کی اندیت سے آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی اندیت یعنی عرش سے آیا ہے۔ حضرت مریم بھی ہے بطول اور جناب زہرا بھی ہے بطول، بسم اللہ۔ لیکن یہاں مماثلت مریم کی اور فاطمہ بنت اسد کی نکل رہی ہے کہ مریم کے لیے جو بیت المقدس میں تھی، مادر علی جو خانے کعبے میں تھی، اس چھوٹی بطول کے لیے تو کھانا آ رہا ہے عرش سے، لیکن کیا شان زہرا ہے کہ جس کا کھانا فرش سے عرش پہ جا رہا ہے۔ ابھی چند چہرے مرجھائے ہوئے ہیں ان کی وضاحت کے لیے
زمین پر، اور بڑی بطول کا کھانا فرش سے جا رہا ہے عرش پہ۔ اگر کوئی آپ بھی سمجھے کہ فرق کیا ہے چھوٹی بطول میں اور بڑی بطول میں، تو میں اتنا ہی کہوں گا، اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں ہے۔ مریم میں اور بطول میں، زہرا میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین میں اور آسمان میں فرق ہے۔ اگلی بات سنیے، اللہ فرماتا ہے کہ چھوٹی مریم جو ہے، چھوٹی بطول، یہ بیت المقدس میں پلی ہے۔ پلنے کا معنی ہوتا ہے پکا پکا رہنا، اور نکلی ہے تو ایک ہی مرتبہ، چونکہ بطول تھی۔ کب نکلی؟ کہ جب اللہ نے عیسیٰ دیا۔ لیکن مادر علی کعبے میں پلی نہیں۔ مریم کعبے میں بیت المقدس میں پلی ہے، تب عیسیٰ آیا۔ فاطمہ بنت اسد کعبے میں نہیں پلی، پلی ہے ابو طالب کے گھر میں، پلی ہے ابو طالب کے گھر میں، صرف آئی ہے علی کے لیے کعبے میں۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں فاطمہ بنت اسد کعبے میں نہیں پلی اور مریم کیوں پلی ہے؟ اس لیے کہ مریم پلی، جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو فرمایا اخرجی من ھذا، چلی جا۔ پلتی میرے گھر میں رہی ہے، لیکن بچہ جب آئے تو میرے گھر میں نہیں۔ فاطمہ بنت اسد پلتی ابو طالب کے گھر میں رہی تھی، کعبے میں اللہ نے نہیں پالی۔ کیوں؟ اس لیے اگر کعبے میں پلتی اور علی آ جاتا کعبے میں تو آج کل کا ملا یہ کہتا کہ چونکہ کعبے میں پل رہی تھی اس لیے علی میں آ گیا کعبے میں، والا ہے ابو طالب کے گھر میں، علی آیا ہے اپنے گھر میں، تاکہ رہتی دنیا تک یہ پتا چلے کہ پلتی کہیں اور تھی، آیا صرف اللہ کے گھر میں علی ہے۔ بس ایک فرق اور دونوں میں بیان کر کے آپ کی زحمت تمام۔ کہ فرق یہ ہے چھوٹی بطول میں اور بڑی بطول میں، سمجھیے حضرت مریم بھی بطول ہے، جناب زہرا بھی بطول، لیکن حضرت عیسیٰ نبی آ گئے۔ قرآن کی آیت مجیدہ پڑھ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے سورہ مومنون میں، جا کے پڑھیے، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ آیَةً، ہم نے مریم کو اور اس کے بیٹے کو ایک آیت بنایا۔ مطلب بڑا مشکل ہے اور بڑا علمی ہے۔ یہ سارے جانتے ہیں، چھوٹا بچہ جانتا ہے کہ ایک آیت ہوتی ہے، دو ہوں تو آیتین، جمع ہو تو آیات، آیت ایک آیت، آیتین دو آیتیں، آیات تین یا سب سے زیادہ آیات۔ اللہ یہ نہیں فرماتا کہ عیسیٰ کو اور مریم کو میں نے دو آیتیں بنایا، ایک آیت بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھی آیت حضرت عیسیٰ ہے۔ خدا کا توجہ فرمائیے، آدھی آیت حضرت عیسیٰ ہے اور آدھی آیت حضرت مریم ہے۔ توجہ چاہوں گا، اس جملے کو غور سے سماعت فرمائیے، تب شان زہرا بیان کروں گا کہ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ، ہم نے ابن مریم عیسیٰ کو اور عیسیٰ کی ماں کو ایک آیت بنایا، یعنی آدھی آیت حضرت مریم ہے اور قرآن کی آدھی آیت حضرت عیسیٰ ہے، کل
6666 آدھی آیت عیسیٰ ہے، آدھی آیت حضرت مریم ہے. اب شان زہرا سنو. سورہ واقعہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ فَإِنَّهُ قَسَمٌ عَظِيمٌ إِنَّهُ قُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا یمسہ الا المطہرون. فرمایا اس دروازے کی قسم جس پہ ستارہ اترا ہے. اگر کوئی سمجھے تو یہ بڑی عظیم قسم ہے. اور جس گھر پہ اترا ہے وہ زہرا ہے. اور زہرا صرف ایک آیت نہیں، انہو قرآن کریم، وہ پورا قرآن ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی مس کر ہی نہیں سکتا سوائے اس کے جو پاک ہے. مریم ہے آدھی آیت، عیسیٰ ہے آدھی آیت، اور زہرا ہے پورا قرآن. گفتگو تمام انشاءاللہ، صرف صحبت باقی، وقت باقی، بعد میں عرض کرتا رہوں گا معلومات آپ کی خدمت میں. میں جب امام بارگاہ میں انٹر ہوا نا اور میری نگاہ اس پہ پڑی، بڑی دعا نکلی میری اس مومن کے لیے. اللہ اس کی دعائیں قبول کرے اور جو یہ بنوا کے لے آیا. یعنی یہ اس بات کی نشانی ہے غربت زہرا اس سے بھی عیاں ہے. آج ہر معصوم کی ذری پہ رش ہے. کوئی جا کر علی کو زہرا کا پرسد، کوئی حسین بادشاہ کی ماں کو پرسد. آج حکم اللہ. بس اتنا عرض کروں گا، محشر کے میدان میں امام صادق فرماتے ہیں کیا مقام ہوگا میری دادی زہرا کا. معصوم کا کلام ہے، یقیناً دل میں اترتا ہے. فرماتے ہیں آواز قدرت آئے گی محشر کے میدان میں، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اپنی نظروں کو جھکا. کیوں؟ ان تمر فاطمہ بنت محمد، اس لیے کہ آج محشر کے میدان میں سے کسی اور عورت نے نہیں، زہرا نے گزرنا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی بھی اپنی گردنیں جھکا لیں گے. پھر خطاب ہوگا اے میرا حبیب تو بھی اپنی نظروں کو جھکا، سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے. سرکار فرمائیں گے اے میرے اللہ باپ تو بیٹی سے محرم ہوتا ہے، باپ تو بیٹی سے محرم ہوتا ہے، بیٹی کا باپ سے پردہ نہیں ہوتا ہے، میں کیوں جھکاؤں. آواز قدرت آئے گی اے میرا حبیب آج جس انداز سے زہرا نے معاشر کے میدان سے گزرنا ہے نا، اے میرے حبیب تو بھی دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا. یہ اللہ مصائب پڑھ رہا ہے زہرا کے. فرمایا میرے حبیب زہرا معاشر کے میدان سے کس طرح گزرے گی. ماتھے پہ موت کی پٹی باندھی ہوگی، ایک ہاتھ پہلو پہ ہوگا اور ایک ہاتھ اپنا اٹھایا ہوا ہوگا اور ایک مرثیہ پڑھ رہی ہوگی صبت علیہ مصائب اللہ. بس دوستو اتنا عرض کروں گا، مجھے یہ بتائیے اللہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے. کون جوان ہے کہ جو 18 سال کا ہو اور موت کی دعا مانگے؟ کوئی ایسا نوجوان جو 18 سال کا ہو، کبھی اس کے بال سفید دیکھیں آپ؟ لیکن نہیں دیکھیں نا تو آؤ مدینے چلو. میں کہتا ہوں اگر قیامت تک شیعہ، پھر دنیا پوچھتی ہے کہ شیعہ روتے کیوں؟ جو چیز رلاتی ہے وہ یہی رلاتی ہے کہ آخر کون سی چیز تھی
گئی تھی بابا کے دربار میں تو بال کالے تھے، جب واپس پلٹی تو بال سفید تھے۔ کس چیز نے بال سفید کر دیے؟ علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ دربار میں جب گئی نا تو جب 4 گھنٹے کھڑی رہی نا، اور جس چیز نے بال سفید کر دیے وہ یہ کہ بابا کو گھیرے ہوئے ابھی 4تھا دن ہے، بابا کے نوکر کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، محمد کی بیٹی کھڑی ہے اور اتنی کھڑی رہی کہ پیروں میں ورم پڑ گئے اور حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے کوئی تو ہوگا جو میرے بابا محمد کا حیا کرے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اور دعا کرو کہ اللہ کرے قدر والی چیز کسی ناقدر کے پاس نہ جائے۔ یہی امیجن کیجئے اگر محمد مصطفیٰ بیٹھے ہوتے تو میں دیکھتا کہ زہرا کائنات لے کے آتی یا خالی لوٹتی۔ جب واپس پلٹی نا دربار سے، جب بی بی زینب کبریٰ نے جب دیکھا نا کہ کسی مسند پہ بیٹھنے لگی ہے کوئی سفید بالوں والی بی بی، تو کہا کہ اے سفید بالوں والی بی بی اس جگہ نہ بیٹھ، یہ میری پاک اماں زہرا کی مسند ہے۔ جب یہ کہا نا تو پھر زہرا نے فرمایا اے زینب پہچان میں تیری ماں زہرا۔ جب کہا اے میری ماں اتنے لمحے میں بال سفید کیسے ہو گئے؟ اب زہرا زاروں کی طرح رونے لگی۔ جب رونے لگی نا تو زینب نے پوچھا اے اماں یہ بال کس وجہ سے سفید ہو گئے، کیوں رو رہی ہے؟ اب زہرا نے فرمایا اے میرا بیٹا زینب یہ مجھے اپنی مصیبت نہیں رلا رہی اور مجھے تیری مصیبت رلا رہی ہے، اور میں صحابی کے دربار میں گئی تو میرے بال سفید ہو گئے، اور تو شرابی کے دربار میں جائے گی اور تیرا سر برہنہ ہوگا۔ آج رکو بل اللہ سوائے غم شبیر کے اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ اپنی ہر مشکل حاجت کو زبان پہ رکھو، اس لیے کہ دربار سے خالی لوٹنے والی بی بی کو بڑا احساس ہے کہ کوئی مومن یہاں سے خالی لوٹ کر نہ جائے۔ آج رکو بل اللہ۔ آپ کے اور ہمارے ہندو پاک میں ایک رواج ہے نا، کسی کے گھر کوئی میت ہو جائے تو 10 دن تک اس کے گھر سے دھواں نہیں اٹھتا۔ ارد گرد والے رشتہ دار کھانا بنا کے دے دیتے ہیں، لیکن ابی بن کعب صحابی ہے، وہ بتاتا ہے کہ بعد رسول 4تھے دن ہم نے دیکھا زہرا کے گھر سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ ہم نے سمجھا کہ 4تھے دن بطول کے دروازے اور کچن روشن ہو گیا۔ کہا جب گھر سے باہر نکل کے دیکھا تو یہ کچن کا دھواں نہیں تھا، یہ مسلمان زہرا کو بابا کا بلسا دے رہے تھے۔ آج لوگوں بل اللہ یا زہرا یا امام زمان ان عزاداروں میں گواہ رہنا جو تیری دادی کی وصیت۔ 1400 سال کے بعد سن کے رونے والوں عزاداروں، اب اگلی بات مجھے نہیں پتا، نہ میری زبان میں طاقت ہے کہ کیسے آگ لگی، کیسے دروازہ جلا، اور اس کے اندر سرخ لوہے کی میخ نے زہرا کے سینے میں کیا کیا مجھے نہیں پتا۔ علامہ قمبانی ایک جملے میں فرماتے ہیں لست ادری خبر المسماری سل صدرہا خزینت الاسراری، اور فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ سینہ زہرا کے ساتھ کیا ہوا، اگر جاننا ہے تو جاؤ خود اس زہرا سے پوچھو جو اسرار الہیہ کا خزانہ۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ 3 گواہ ایسے ہیں کوئی کتنا مکرتا رہے، 3 گواہ ایسے ہیں قیامت کے روز بھی زہرا کے حق میں گواہی دیں گے۔ کہا کون سے؟ کہا ایک دروازہ، ایک دیوار اور ایک محسن کا شہید ہو جانا۔ عزاداروں روایت بتاتی ہے کہ جب دروازہ گرا نا تو فخرت مخشیتاً علی الارض بوجہہا، منہ کے بل زہرا زمین پہ گر گئے۔ اس سے بڑا مصائب کا بہار نہیں، محمد کی اکلوتی
مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن زہرا کا تو محسن سکت ہو گیا تھا نا۔ دشمن گھر میں داخل ہوئے اور علی کی گردن میں رسی ڈال کے دربار خلافت میں لے جا رہے تھے، اور زہرا کو اپنا پہلو کا درد بھول گیا، ٹوٹی پسلیاں بھول گئی۔ علی کے کمر بند میں ہاتھ رکھا زہرا نے اور کہا خلو ابن عم، میرے چچا کے بیٹے کو چھوڑو۔ جب کہا نا میرے چچا کے بیٹے کو چھوڑو، اتنا مضبوطی سے پکڑا کہ چنانچہ ایک لعین ابن لعین نے دوسرے لعین سے کہا کہ زہرا کے ہاتھ کو چھڑاؤ۔ عزادارو، اس نے کیسے زہرا کے ہاتھ کو چھڑایا؟ کوئی شیعہ ہو اور اس جملے پہ ہائے نہ کرے، اور زہرا کبھی معاف نہ کرے گی اس کو۔ ایک ظالم نے تازیانہ ہوا میں لہرایا، تازیانے کا لگنا تھا کہ پھر زہرا مرتے دم تک اس ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی۔ دو جملے مصیبت کے اور سنیے، مرتے دم تک زہرا اس ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی، اور جب کہا نا خلو ابن عم، میرے چچا کے بیٹے کو چھوڑو، ایک ملعون جو کرسی پہ بیٹھا تھا نا دربار میں، اس نے کہا اگر ہم نہ چھوڑے تو کیا کرو گی؟ کہا اگر ہم نہ چھوڑے کیا کرو گی؟ اب رسول کی بیٹی نے فرمایا لَأَقْشُرَنَّ شَعْرِي، میں اپنے بال بکھیر دوں گی اور دعا کروں گی مدینہ غرق ہو جائے گا، نہ رہے گی تمہاری حکومت، نہ رہو گے تم۔ یہ جملے میرے مولا علی کے کانوں میں پڑے ہیں۔ یہ کہا سلمان جاؤ زہرا سے کہو بد دعا نہ کرنا، مدینہ غرق ہو جائے۔ آخر جملہ دارو، کہا زہرا سے کہو بد دعا نہ کرنا، مدینہ غرق ہو جائے گا۔ آخر جملہ اپنا اپنا دامن مراد پھیلا لیجئے۔ ایک سیدانی بیمار ہے، اس کے لیے بھی دعا کیجئے۔ جو مومن بیٹھا ہے، مشکل میں ہے، کرب میں ہے، اس سب کے لیے دعا کرنا۔ بڑی مقبولیت کی مجلس ہے، آپ کی ایک آمین کے منتظر۔ ایک نوجوان پاکستان کوئٹہ میں جو مر گیا ہے، دعا کرو اللہ اس کے درجات کو بلند کرے۔ کہا نا کہ اگر ہم نہ چھوڑے، کہا بد دعا کروں گی۔ ابھی زہرا نے بال کھولے نہیں تھے، ابھی زہرا نے بال کھولے نہیں تھے، بد دعا نہیں کی تھی کہ مدینہ کی باحجاب دیواروں نے، شرم و حیا نے دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئی، اتنی بلند ہو گئی کہ زہرا کا پردہ بنا لیا۔ میں کہوں گا زہرا بڑی خوش قسمت ہے، ابھی بال کھولے نہیں ہیں اور مسجد نبوی کی دیواروں نے آپ کا پردہ بنا لیا۔ اور ماتم کی بات تو یہ ہے، اور کوفہ و شام کی بے حس اور بے غیرت دیواروں، اور علی کی بیٹی برہنہ سار، اور شام غریبہ میں اور کھلے آسمان تلے یہی کہتی تھی واہ جابا غربتا۔ حسین یا حسین یا حسین